والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ممبر شریف پر جلوہ فراز علماء کرام اور نقیب اجلاس، کارکنان اجلاس، جملہ سامعین و حاضرین، عزیز بچوں اور خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج کی اس بزم پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین آمین. آج کی تقریر کا جو عنوان ہے، گفتگو ہے، چونکہ مجھ سے کچھ کہا نہیں گیا ہے سو میں نے اپنے ہی سے ایک عنوان منتخب کر لیا ہے. اگر آپ تھوڑی دیر کچھ سنجیدگی کے ساتھ کچھ باتیں سننے کی زحمت گوارا کریں تو میں چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے بیٹھنے کے بعد ایک میرے ذہن میں آیا کہ میں کچھ دوستی کے حوالے سے، صحبتوں کے حوالے سے کچھ بات عرض کر دوں. فرینڈشپ، دوستی اور صحبت کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کروں گا کہ ہماری صحبتیں کیسی ہونی چاہیے، ہماری دوستیاں کیسی ہونی چاہیے، ہماری مجلس کیسی ہونی چاہیے، اور کیسے لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ سمجھیں گے یا تقریر سنیں گے؟ سمجھیں گے. دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک آپ صرف جو ہے وہ رسمی طور پر بیٹھتے ہیں کہ ہم جلسے میں بیٹھے ہیں تو کوئی بہت دھواں دھار تقریر ہونی چاہیے، یا تو یہ، یا پھر یہ کہ ہم کچھ بات آج جلسے سے سیکھیں گے، کیونکہ سیکھنا بہت ضروری ہے. اور جو سیکھنے سے چوک گیا، سیکھنے سے رہ گیا، وہ ناکامیاب ہو گیا. اس لیے سیکھیے اور مرتے دم تک سیکھیے، بلکہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک ہمارا جو سفر ہے وہ سیکھنے کا سفر ہے کہ ہم اس کو سیکھتے رہتے ہیں ساری زندگی. اللہ تعالیٰ آپ سب پر، ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے دین کی اچھی باتیں، دین کا طریقہ اور دین کے معاملات اور دین کے حسن کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے امام فرماتے ہیں کہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. اور تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں
تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ میں نے جو عنوان منتخب کیا ہے چونکہ مجھے آنے میں بھی کچھ تاخیر ہو گئی سو اس کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں، اور وقت نہیں ہے کہ میں کوئی تمہیدی گفتگو کروں، اس لیے سیدھے سیدھے اپنی بات کی شروعات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن گہرے دوست، بہت گاڑھے دوست اور بہت زبردست قسم کے جو دوست ہوتے ہیں دنیا میں، وہ دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہاں ہماری اور آپ کی دوستیاں کیا ہیں، کس وجہ سے ہیں، کس مقصد کے تحت ہیں اور کس لیے ہیں، اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ دوستیوں کے بہت سارے معیار ہیں، طرح طرح کی دوستیاں اب دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ پچھلے دور میں دوستی جو ہے وہ زیادہ تر کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک قلبی لگاؤ پیدا ہو جاتا تھا، ایک محبت پیدا ہو جاتی تھی جس کی بنیاد پر دوستیاں ہو جاتی تھی۔ یعنی کہ اگر کوئی ایک ساتھ کسی مدرسے میں پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی دوستی آپس میں ہو جاتی ہے، کوئی اسکول میں ایک ساتھ پڑھتا ہے تو ایک دوسرے سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اب دوستیوں کے معیار بدل رہے ہیں، دوستیوں کا طریقہ بدل رہا ہے، اور دوستیوں کے پیمانے بھی اب جو ہے وہ بدل رہے ہیں۔ یعنی کہ اب دوستیاں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم دوست کے دولت کا، دوست کے سامان کا یا دوست کی عزت کا فائدہ اٹھا سکیں۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کنیکشن ہو یا میری دوستی اس کے ساتھ ہو جس کی سماج میں ایک دھاک ہو۔ یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ کاش میری دوستی کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ہو جائے، ہر انسان یہ سوچتا ہے کاش میری دوستی کسی پولیس والے کے ساتھ ہو جائے، کسی سرمایہ دار کے ساتھ ہو جائے۔ یعنی سورس رکھنے والے لوگ یا سرمایہ رکھنے والے لوگ، عزت جاہ و حشمت رکھنے والوں کے ساتھ ہماری دوستیاں ہو جائیں۔ سو اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی کی دوستی ہو یا نہ بھی ہو، لیکن وہ ساتھ میں ایک دوسرے کی فوٹو لے کر کے شیئر کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ میرا بھی یہ دوست ہے۔ یعنی یہ ایک آپ دوستی کو بھی برانڈ میں بدل رہے ہیں۔ اگر آپ میری بات توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ یعنی دوستیوں کو بھی برانڈ میں بدل رہے ہیں۔ یعنی ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا دوست برانڈڈ ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ برانڈڈ مینس واٹ؟ برانڈڈ کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ میرا دوست ایسا ہو جو بڑی اچھی قسم کی گاڑی میں گھومتا ہو، میرا دوست ایسا ہو جو آئی فون استعمال کرتا ہو۔ میں بالکل آپ کے مبلغ علم پر اتر کر بات کروں گا، چونکہ مجھے ان علماء کو نہیں سمجھانا ہے اور مجھے ان کو اپنی صلاحیت نہیں دکھانی ہے، بلکہ میں ایسے الفاظ کا انتخاب کروں گا جس کو آپ کو سمجھنے میں، جن الفاظ کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ تو آپ کے مبلغ علم پر میں خطاب کروں گا، اگر آپ نے توجہ دی تو انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا دوست ایسا بن جائے کہ جس کی وجہ سے یعنی ہمیں کوئی مصیبت نہ پہنچنے پائے۔ کبھی ایسے لوگوں سے دوستی کی جو کہ ظاہری طور پر بڑے خراب ہیں، گالی بکنے والے ہیں، مرڈرر ہیں، قاتل ہیں، جو ہے وہ کرپٹ ہیں، کرپشن کرنے والے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں ہماری دوستیاں ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ شادیوں کے موقع پر ہم اپنے رشتہ داروں کو بھلے ہی بھول جائیں لیکن قوم کے اوباشوں کو نہیں بھولتے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی تقریبات کے موقع پر ہم اپنے رشتہ داروں کے نمازیوں کو بھلے بھول جائیں، محلے کے نمازی متقی اور پرہیزگار لوگوں کو بھلے بھول جائیں، لیکن قوم کے سب
سے بڑے گنڈے کو نہیں بھولتے، اس طرح ہماری شادیاں گنڈوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ہم پروٹوکول بھی ان کو دیتے ہیں جو جتنا زیادہ دبنگ ہوتا ہے۔ میں نے پہلی کہا میں الفاظ کا انتخاب آپ کے مبلغ علم کے اعتبار سے کروں گا تو تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آئے۔ ہم اس کو عزت دیتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے دوستیاں بڑھاتے ہیں جو سماج میں بھلے ہی ایک بری چھوی کے ساتھ مشہور ہو لیکن اس کے پاس سرمایہ ہو، اس کے پاس پاور ہو، اس کے پاس جو ہے وہ اس کے پاس دھاک ہو، دبدبا ہو، روب ہو، تو وہ ہمارا دوست بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سادہ لوگوں سے دوستیاں کم کرتے ہیں اور جو ہے وہ گنڈوں سے دوستیاں زیادہ کرتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کس بنیاد پر دوستی کرتے ہیں؟ ان بچوں کو دیکھیے، بچے آج کل پب جی کھیلنے کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کر رہے ہیں، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کثرت سے دوست بنائے جا رہے ہیں، یعنی جس کے بارے میں کبھی پتہ بھی نہیں ہے کہ اس شخص کا اصلی نام یہی ہے بھی یا نہیں، اس کے ساتھ اتنی گہری دوستی ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے اس بندے کے ساتھ دن رات بات کر رہا ہے۔ یعنی دوستیوں کا معیار اتنا بدل رہا ہے کہ ایک بندہ جو تمہارے محلے میں رہتا ہے اس سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، لیکن امریکہ میں بیٹھے ہوئے انسان سے انسان دوستیاں لگا رہا ہے۔ دوستیوں کا معیار اتنا بدل رہا ہے کہ اب دوستیاں اس طرح ہوتی ہیں کہ گھر میں بیوی اس کی اچھی دوست نہیں، گھر کا بھائی اس کا اچھا دوست نہیں، لیکن باہر کنٹری میں بیٹھا ہوا ایک شخص اس کا دوست بن جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ دوستی کا معیار اتنا مضبوط کر لیتا ہے کہ بعض اوقات گھر والوں کو بھی وہ ٹائم نہیں مل پاتا جو اس دوست کو مل رہا ہوتا ہے۔ اس طرح بہت ساری دوستیاں ہیں، زانیوں سے دوستیاں، گناہگاروں سے دوستیاں، اوباشوں سے دوستیاں، اور نہ جانے کیسے کیسے لوگوں سے دوستیاں۔ کس بنیاد پر ہیں؟ صرف اس بنیاد پر ہیں تاکہ ہمارا نام ہو، ہمارا نام لیا جائے، ہمیں شہرت حاصل ہو جائے، یا پھر کوئی مصیبت آئے تو مصیبت کے وقت میں یہ دوست ہمارے کام آئیں گے، مصیبت کے وقت میں یہ جو دوست ہیں، یعنی ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، بھلے ہی کرپٹ ہے تو کیا ہوا، بھلے ہی مرڈرر ہے تو کیا ہوا، بھلے ہی غریبوں کا پیسہ کھانے والا ہے تو کیا ہوا، نام تو اتنا بڑا ہے، سرمایہ تو اتنا بڑا ہے، چلو اس سے دوستی کر لیں، اگر کوئی مصیبت آئے گی تو مصیبت کے وقت میں یہ میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن اے ملاوہ کی سرزمین پر رہنے والوں، آج میں تمہیں ذہن دینا چاہتا ہوں کہ مصیبت کی گھڑی میں یہ بدمعاش اور غدار اور گناہگار تمہارے کام نہیں آئیں گے، بلکہ مصیبت کی گھڑی میں کون تمہارے کام آئے گا؟ میرے امام کہتے ہیں غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، بیٹھ جائیں۔ زندہ آباد۔ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ آپ پیسہ نہیں بھی دیں گے تو مجھے کوئی، میں تکبر کی وجہ سے منع نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجلس میں اٹھا بیٹھک نہ لگائیں، میری بات تھوڑی دیر آپ سن لیں، اور یہ جو نذرانہ آپ بچا کر رکھیں، یہ جو شعراء آئیں گے نقیب اہل سنت، ان لوگوں کو لوگ نذرانہ کم دیتے ہیں، آپ ان کو ضرور نوازیے گا، تو بس آپ بیٹھ کر کے سن لیجئے، بات ماننا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر، جو لوگ انعام دینا چاہتے ہیں وہ آ کر مجھ سے مصافحہ کر سکتے ہیں، میں سید صاحب سے بعد میں مصافحہ کر لوں گا۔ بس آپ بیٹھ جائیں، بس توجہ سے میری بات سن لیں تھوڑی دیر۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ سمجھے تو صحیح، یہ لوگ آپ کے کام نہیں آئیں گے، یہ آپ کی مصیبت کے وقت میں آپ کا سہارا نہیں بنیں گے۔ یہ جو چوراہوں پر دوستیاں کرتے ہو، چائے کی مجلسوں پر دوستیاں کرتے ہو کہ بس دوستی ہو گئی، کس لیے دوستی ہوئی؟ شام کے وقت کچھ بات تو کرنی ہے نا، تو چلو چائے کی دکان پر ایک دوستوں کی ایک سراؤنڈنگ ہوتی ہے، ایک ہم بنا لیتے ہیں کہ صاحب اس پر بیٹھ کر کے ہم بات کریں گے۔ ہماری ڈسکشن کا ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کس بات پر جو ہے وہ چرچا کرتے ہیں؟ ماحول کے اعتبار سے چرچے بدلتے رہتے ہیں، یعنی اگر آئی پی ایل کا ٹائم چل رہا ہے تو آئی پی ایل کا چرچا ہوگا، یعنی عید کا ٹائم چل رہا ہے تو نئی مووی کے ریلیز ہونے پر کچھ باتیں ہوں گی، اور اس وقت تو جو ہے وہ اللہ خیر فرمائے الیکشن ختم ہوا ہے تو ابھی شاید 2-4 مہینہ الیکشن پر ڈیبیٹ ہمارے چائے کی دکانوں پر ہوتی رہے گی اور ہم اسی پر بات کرتے رہیں گے۔ میں منع نہیں کرتا، اچھی بات ہے کہ آپ ملک کے حالات پر تبصرہ کیجئے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ ملک پر بات کیجئے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا علم بھی تو حاصل کر لو، تھوڑی سی جانکاری بھی تو حاصل کر لو۔ جو ٹاپک تمہارا نہیں ہے، جو موضوع تمہارا نہیں ہے، زبردستی اس موضوع میں کود کر کے ہر
انسان اپنی صلاحیتیں دکھا رہا ہوتا ہے. خیر میرا بھی یہ ٹاپک نہیں ہے, میرا ٹاپک تو دوستی ہے, لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوستی کرتے کس لیے؟ بس اسی لیے دوستی ہے کہ شام کے وقت کچھ ڈیبیٹ ہوگی, کچھ چرچا ہوگی, اور اگر کوئی ڈیبیٹ کا موقع نہیں ملا, کوئی جو ہے وہ بات کرنے کا عنوان نہیں ملا, تو پھر کیا ہوا؟ چلو امام صاحب کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں, چلو مسجد کے مؤذن کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں, مدرسے کے طلبہ کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں, کسی کی غیبت کر لیتے ہیں, کسی کی چغلی کر لیتے ہیں. بس انہی چیزوں کی بنیاد پر جو ہے وہ دوستیاں کی جاتی ہیں. گیم کے لیے دوستیاں, چغلی کے لیے دوستیاں, برائی کے لیے دوستیاں. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو صرف اس لیے دوستی کرتے ہیں کہ آؤ ساتھ میں مل کر کے آج سنیما ہال چلا جائے, آؤ ساتھ میں مل کر کے آج کسی کلب میں چلا جائے. ڈسکو جانے کے لیے دوستیاں, کلب میں جانے کے لیے دوستیاں, جم میں جانے کے لیے دوستیاں جو ہے وہ, اور اللہ خیر فرمائے, کرم فرمائے, لوگ نہ جانے کہاں کہاں جانے کے لیے دوستیاں کرتے ہیں. لیکن اے ملاوہ کی سرزمین پر رہنے والوں, ذرا اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ, کیا تم نے آج تک کسی سے اس لیے دوستی کی ہے کہ اگر میں اس سے دوستی کروں گا تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے اللہ کے گھر میں جایا کروں گا؟ کیا کبھی تم نے کسی سے اس لیے دوستی کی ہے کہ اس سے دوستی کروں گا تو یہ مجھے قرآن کا تھوڑا بہت علم سکھا دے گا؟ کیا تم نے کبھی کسی سے اس لیے دوستی کی ہے کہ اگر اس سے دوستی کروں گا تو یہ میرے دلوں میں بزرگوں کی محبت, میرے دل میں بزرگوں کی محبت ڈال دے گا؟ کیا تم نے کبھی کسی سے اس لیے دوستی کی ہے کہ اس سے دوستی کروں گا تو میں برائیوں سے رک جاؤں گا اور عبادتوں کی طرف پیش قدمی کرنے لگوں گا؟ اگر تم نے ان بنیادوں پر دوستیاں نہیں کی ہیں تو یاد رکھو قرآن کی یہ آیت تمہارے ہی لیے ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن ایک دوسرے کے گاڑھے دوست دوسروں کے دشمن بن جائیں گے, دوسروں کے دشمن ایک دوستوں کے دشمن بن جائیں گے. کیوں دشمن بن جائیں گے؟ کس وجہ سے دشمن بن جائیں گے؟ اس آیت کی آپ کنز الایمان پڑھیے. تاجدار اہل سنت, ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رضوان کنز الایمان شریف میں بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ دو دوست جو برائی کے نام پر ایک ہوئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں دو دوست جو برائی کے نام پر اکٹھا ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو برائی کے لیے اکٹھا کرتے ہیں اور دوسروں جو ہے وہ برا کام ہی کرتے رہتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک دوست مر جاتا ہے, اللہ کے پاس جاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے, اے میرے مالک, میرا وہ دوست جو دنیا میں چھوٹ گیا ہے اس نے مجھے برائی کی دعوت دی, تیرے ہونے یا نہ ہونے کا, تیرے ہونے کا پتہ نہیں دیا اور جو ہے وہ تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا مجھے بتایا نہیں, اے میرے مالک. اب وہ اس کی برائی کرتا ہے. اور پھر ایک متقی دوست, پرہیزگار دوست جو ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے, جو ایک ساتھ روزہ رکھتے تھے, جو ایک ساتھ مجلسوں میں آتے تھے, جو ایک ساتھ نیکیوں کا کام کرتے تھے, جو ایک ساتھ لوگوں کو خیرات کرتے تھے, جو ایک ساتھ لوگوں کی عیادت کے لیے جاتے تھے, جو ایک ساتھ کسی بیمار کی مصیبت کو دور کرتے تھے, جو ایک ساتھ مل کر کے بیواؤں کا سہارا بنے, وہ دوست جو ایک ساتھ مل کر کے غریبوں کا سہارا بنے, وہ دوست جو سراپا نفع تھے, لوگوں کو نفع پہنچاتے تھے, ان میں سے ایک دوست مر جاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, کیا کہتا ہے, اے میرے مالک, وہ میرا دوست جو ساری زندگی مجھے بھلائی کی دعوت دیتا رہا, ساری زندگی مجھے بھلائیوں کا کہتا رہا, اے میرے مالک میں تو چلا آیا لیکن وہ دوست پیچھے رہ گیا ہے, اے میرے اللہ میرے بعد اسے ہدایت دینا, اسے گمراہی پر نہ لانا, اسے گمراہی سے بچانا. اور پھر وہ بھی مرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دونوں دوست جمع ہوتے ہیں اور اللہ ایک دوسرے کو تعریف کا حکم دیتا ہے. آپ سوچیں اور غور کریں کہ دوستیاں کیوں کی جاتی ہیں اور کس بنیاد پر کی جاتی ہیں, دوستیوں کا مقصد کیا ہے, دوستیوں کا مطلب کیا ہے. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہوں تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ دوستیوں کا معیار فکس کیجئے. کیوں دوستی کرنی ہے؟ آپ کو معلوم ہے دوستی کا اثر آپ کے اوپر کتنا پڑتا ہے, صحبتوں کا اثر کتنا ہوتا ہے. ساری زندگی آپ کو چیخ چیخ کر بتایا جاتا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو, اچھے لوگوں سے دوستیاں کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, اولاد رسول, اولاد غوث اعظم حضور سید شکیل الزماں قادری صاحب قبلہ, شاعر اہل سنت محترم اختر پرواز نعیمی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. درشی پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
توجہ ہے؟ سن رہے ہیں میری بات کو؟ میں عرض کیا کر رہا تھا کہ صحبت کا کتنا اثر آپ کے اوپر پڑتا ہے. ساری زندگی آپ کو سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اپنی صحبتوں کو اچھا کیجئے، دوست اچھے بنائیے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں جو برے ہیں، برائی کی دعوت دیتے ہیں، برا کام کرتے ہیں. لیکن آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیے اور غور کیجئے کہ آپ کے دوستوں میں کیسے لوگ ہیں، آپ کیسی سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں، آپ کیسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. کبھی غور کیجئے، توجہ کیجئے، اندازہ لگائیے. دیکھیے صحبت کا اثر ہر انسان کے اوپر پڑتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست کا مذہب جو ہوگا، دوست کا مسلک جو ہوگا، ویسا ہی مذہب آپ کا بھی بن جائے گا، ویسا ہی مزاج آپ کا بھی بن جائے گا، ویسا ہی تصورات آپ کو بھی پیدا ہو جائیں گے، ویسا ہی عقیدہ آپ کا بنے گا، ویسا ہی نظریہ آپ کا بنے گا، بلکہ آپ کے اعتقادات سے لے کر کے نظریات، ترجیحات تک بدل جائیں گی دوستوں کی بنیاد پر. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں دوستوں کی دوستی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو یوں ہی دوستی کر لیتے ہیں، لیکن ہم ان کا اثر قبول نہیں کرتے. یعنی ان کو اتنا غرہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کا اثر قبول نہیں کریں گے، بھلے ہی ہم شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے رہیں، بھلے ہی ہم جواڑیوں کے ساتھ بیٹھتے رہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں حضرت ہماری تو مجبوری ہے، ہمیں تو سارا دن ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. میں ان دوستوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان دوستوں کی بات کر رہا ہوں جن سے قلبی لگاؤ ہوتا ہے، جن سے دلی لگاؤ ہوتا ہے. آپ غور کریں. اور صحبت کا اثر تو اللہ کی عزت کی قسم، تم کہتے ہو صحبت کا اثر نہیں ہوتا، اللہ کی عزت کی قسم اگر نبی کا بیٹا بھی بروں کی صحبت میں رہے، نبی کا بیٹا بھی اگر خیروں کی صحبت میں رہے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. آپ نے نہیں پڑھا اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو مشرکوں کی صحبت میں رہتا تھا، کافروں کی صحبت میں رہتا، اللہ کے نبی منع فرماتے نہیں تم ان کی صحبتوں میں نہ رہو، ان کی سراؤنڈنگ میں نہ رہو، لیکن وہ انہی کی صحبت میں رہتا. یہاں تک کہ قرآن نے واضح کر دیا اور قرآن نے اپنے اسلوب کے ساتھ بیان کر دیا ہے نوح یہ تیری اولاد میں سے نہیں ہے. اب آپ توجہ کریں، جب نبی کے بیٹے پر صحبت کا اثر پڑتا ہے تو پھر ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کبھی آپ نے توجہ کیا ہے؟ کسی چیز پر بھی غور کریں. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں غسل کر رہا تھا، جب میں نے مٹی کو بدن پہ ملنا شروع کیا، کیونکہ اس زمانے میں نہانے کے لیے صابن نہیں ہوتا تھا، تو مٹی کو بدن پر ملنا شروع کیا. وہ مٹی جس سے نہایا جاتا ہے، کہتے ہیں جب میں نے مٹی کو ملا تو مٹی سے گلاب کی خوشبو آ رہی تھی. میں نے مٹی سے کہا اے مٹی یہ تیرے اندر سے گلاب کی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ گلاب جیسا پھول جس کی خوشبو تو دوسرے پھولوں سے بھی نہیں آتی، یعنی چمپا اور چمیلے سے بھی گلاب کی خوشبو نہیں آتی، اے مٹی تجھ سے گلاب کی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ مٹی نے کہا حضور اصل میں کچھ دن میں گلاب کی صحبت میں رہی ہوں، گلاب کی صحبت میں رہی ہوں، تو میں گلاب تو نہ بن سکی لیکن گلاب کی خوشبو کو میں نے سمیٹ لیا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ صحبت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ تم کسی عطر بیچنے والے کی دکان پر بیٹھ جاؤ یا کسی بھٹیارے کی دکان پر بیٹھ جاؤ. کسی بھٹیارے کی دکان پر بیٹھو گے تو اگر وہ تمہیں کچھ دے یا نہ دے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر چنگاری اڑے گی تو دامن تمہارا بھی جلے گا، اور اگر نہیں جلے گا تو کم سے کم تم جو ہے وہ اس کی بدبو ضرور سونگو گے اور اس کی آنچ کو ضرور محسوس کرو گے. اور عطر بیچنے والے کی مثال یوں ہے کہ یا تو وہ تمہیں عطر دے گا یا تو تم خریدو گے، اور اگر نہیں بھی خریدا، نہیں بھی دیا تو کم سے کم اس کی خوشبو سے تم محظوظ ہوتے رہو گے، اس کی خوشبو سے تم فائدہ اٹھاتے رہو گے. اس لیے اپنی دوستیوں کا احاطہ کرو. سماج کی بے شمار خرابیاں دوستیوں کی بنیاد پر ہیں، صحبتوں کی بنیاد پر ہیں، کیونکہ صحبتیں خراب ہو گئیں، صحبتیں بگڑ گئی، سراؤنڈنگ ختم ہو گئی، تو اب ہماری محفلیں بھی، ہمارا معاشرہ بھی، ہماری سوسائٹی بھی بگڑ رہی ہے، اور کثرت کے ساتھ گرتی ہوئی قدریں، ہماری اخلاقی پسماندگی
اور معیشت کے معاملات، ہماری عزت کے معاملات، تمام تر چیزوں پر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی تیزی کے ساتھ ہم زوال کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ صرف یہی وجہ ہے، لیکن ایک بہت بڑی وجہ ہماری دوستی اور ہم سے ملنے جلنے والے لوگ ہیں۔ اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی شدت کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کی دوستیوں سے روکا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والوں تم یہ نصرانیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم ان سے دوستی نہ کرو۔ غیروں کے بارے میں اللہ نے کہا جو اور تھے، فرمایا اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، یا اس وقت مجھے آیت صحیح سے یاد نہیں آ رہی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم جو ہے وہ ان سے دور رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ منافق لوگ تمہیں جہنم میں جانے کا کارن بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ منافقوں کی دوستیاں تمہیں جہنم میں لے جانے کی وجہ بن جائیں، اور منافق سب سے جہنم کے نچلے درجے میں ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ ان دوستیوں سے ہمیں کیوں روکا گیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں حضرت غیر بد عقیدہ سے دوستی کرنے سے کیا بگڑ جائے گا، فلاں سے دوستی کرنے سے کیا بگڑ جائے گا، آخر دوستی کرنے سے کیا ہوتا ہے، ساتھ میں کھانا کھانے سے کیا ہوتا ہے، ساتھ میں آنے جانے سے کیا ہوتا ہے۔ اتنی اویئرنس لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اتنی جاگرکتا پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں صاحب فلاں کے ساتھ دوستی کرنے سے کیا ہوگا، اگر ہم نے کسی وہابی سے دوستی کر لی تو کیا ہوا، کسی غیر مقلد سے دوستی کر لی تو کیا ہوا، کسی بد عقیدہ سے دوستی کر لی تو کیا ہوا، کسی گستاخ رسول سے دوستی کر لی تو کیا ہوا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو سائنٹیفک ریزنز کے اعتبار سے سمجھاتا کہ جب ہم کسی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اس کے بدن سے نکلنے والی کرنیں، اس کے بدن سے نکلنے والی ریز ہمارے بدن پر، ہمارے مزاج پر، یہاں تک کہ ہمارے دلوں پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، دلوں پر اثر کر رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بدعقیدوں سے مل مل کر کے اپنے ایمان کا جنازہ نکال چکے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بدعقیدوں سے صلح کلیوں سے مل مل کر کے انہوں نے اپنے ایمان کا خیال نہ رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ اسلام کے ان بیسک ایشوز پر جو ہے وہ سوال اٹھا رہے ہیں، یعنی اسلام کے ان بنیادی مسائل پر، اس عقیدے پر وہ سوال اٹھا رہے ہیں جو ان کے ایمان کی جان ہے۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ دوستیوں کی بنیاد پر ہے، فرینڈ سراؤنڈنگ کی بنیاد پر ہے۔ اگر آج بھی ہم نے دوستیوں کو نہیں بدلا، آج بھی ہم نے دوستیوں کو ختم نہیں کیا، اور ان لوگوں سے جو حضور کے گستاخ ہیں، جن کا دین سے تعلق کٹ چکا ہے، جو دین کو سمجھتے نہیں، ان لوگوں سے اگر ہم نے اپنی دوستیوں کو استوار رکھا تو ان کا اثر ہماری زندگی پر بھی پڑے گا۔ اب میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ خاص بات یہ ہے کہ اپنی دوستیوں کا محاسبہ کیجئے اور دیکھیے کہ آپ کی دوستیاں کیسی ہیں۔ بہت گہرے دوست ہیں، میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں، زندگی بھر بہت گہرے دوست تھے، لیکن جس دن دشمن بنے تو اس دن چائے اور سگریٹ کا بھی حساب کرنے لگے کہ اس دن فلاں دن میں فلاں جگہ گیا تھا، میں نے تجھے چائے پلائی تھی، اب اس کا بھی حساب کر لے، وہ سگریٹ پلائی تھی، اب اس کا بھی حساب کر لے۔ یہ ہماری دوستیوں کا معیار ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ دوستی دنیا کے لیے کی، دوستی گناہ کے لیے کی، دوستی جو ہے وہ خرافات کے لیے کی، دوستی جو ہے وہ دل لگی کے لیے کی، دوستی جو ہے وہ معاشرے سماج کے لیے کی، بس ہو گیا، لیکن دین کے لیے دوستی نہیں کی۔ دوست بنانا کس کو چاہیے اور کیسے بنانا چاہیے؟ آئیے اس کانسیپٹ کو ہم دین کے تناظر میں سمجھتے ہیں کہ دوست بنایا کیسے جائے۔ دوستوں کی بڑی اہمیت ہے مسلمانوں دین کے اندر۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس مال اور سرمایہ نہ ہو، بلکہ دنیا کا غریب ترین انسان وہ ہے جس کے پاس اچھا دوست نہ ہو۔ غریب وہ ہے جس کے پاس اچھا دوست نہ ہو۔ تو دوست بنانا بہت ضروری ہے، لیکن دوست بنایا کس کو جائے گا، کس بنیاد پر بنایا جائے گا، کیسے بنایا جائے گا، مخلص دوست ملیں گے کیسے؟ آئیے حضور سے پوچھتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من احب للہ و ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے دوستی کی، توجہ ہے، جس نے اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دوست بنایا، اللہ کے لیے دوست بنایا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے دوست بنائے ہیں؟ آپ توجہ کریں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی کی ہے، اللہ کے لیے دوست بنائے ہیں؟ مجھے بتائیں، کیا کوئی اللہ کے لیے بھی دوست بناتا ہے؟ کیا کوئی اللہ کے لیے بھی دوستی کرتا ہے؟ آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے کہ کیا آپ نے کسی دوست کو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے دوست بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے؟ اصل دوستی وہ ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اللہ کی محبت میں کی جائے، اور اصل دشمنی بھی وہ ہے جو اللہ کے لیے کی جائے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ صرف دوستی نہیں کرنی ہے بلکہ دشمنی بھی کرنی ہے۔ توجہ ہے، صرف دوستی نہیں کرنی،
دشمنی بھی کرنی. حضور فرماتے ہیں من حب للہ و ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور جس نے اللہ کے لیے بغض کیا، جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی. آج کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے اور اتنے سیکولر ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں اسلام میں صرف دوستی ہی دوستی ہے، دشمنی کا تصور نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہے، دشمنی کا تصور بھی ہے. آج جب مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے دشمنی کی بات کرتے ہیں، کس سے دشمنی کی بات کرتے ہیں؟ گستاخ رسول سے دشمنی کی بات کرتے ہیں، تو کچھ سیکولر مائنڈ کے لوگوں کو بڑی خرابی لائق ہو جاتی ہے، بڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تو دوستی کرنے والے، ہم تو اولیاء اللہ کی پیروی کرنے والے، ہم تو ولیوں کو ماننے والے، ہماری زندگی میں دشمنی کا کوئی تصور نہیں. میں کہتا ہوں تم نے اولیاء اللہ کو پڑھا ہی نہیں ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان اللہ کے ولیوں کی دوستیاں کس بنیاد پر ہیں اور کس وجہ سے ہیں. ان کی تو زندگی ہی اسی پہ کھڑی ہے کہ دوستی اللہ کے لیے ہے اور دشمنی اللہ کے لیے ہے. وہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. اور دشمنی اہل خیروں سے نہیں کرتے، بلکہ کس سے دشمنی کرتے ہیں؟ کون سے لوگوں سے دشمنی کرتے ہیں؟ میرے امام کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، خیز میں جل جائیں، بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، جانے کافر پر قیامت کیجئے. تو آپ کو دشمنی ان کے لیے کرنی ہے. اگر آپ یہ بات سمجھ گئے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہو تو بہت اچھی بات. اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں، دشمنی اللہ کے لیے اور دوستی اللہ کے لیے. اور فرمایا کہ جس نے کچھ کسی کو عطا کیا اللہ کے لیے، وما منع للہ، اور جس نے کچھ روکا اللہ کے لیے، جس نے کچھ عطا کیا اللہ کے لیے. حضور فرمایا کہ فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اس نے اپنے ایمان کو پورا کر لیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ نے اللہ کے لیے دوستی کی ہے؟ کیا آپ نے اللہ کے لیے دشمنی کی ہے؟ اللہ کے لیے دوستی کرو، خدا کی قسم تمہاری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی. لیکن دوستیاں اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو. ایسے لوگوں کو دوست بناؤ جو تمہیں اللہ کی طرف لائیں، دین کی طرف لائیں، دینداری کی طرف لائیں. تمہارا مزاج، تمہارا دل، تمہاری طبیعت کا میلان اگر دین کی طرف نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو دوست بنائیے جو آپ کو دین کی طرف لے کر کے آئیں، جو آپ کو دین کی طرف، جو خود بھی پیش قدمی کریں اور آپ کو بھی دین کی طرف بڑھائیں. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ توجہ سے اس بات کو سمجھیے کہ جب ہم کسی اچھے سے دوستی کر لیتے ہیں تو اس کی زندگی کی برکتیں ہماری زندگی میں بھی داخل ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں جو پیری مریدی کا کانسیپٹ ہے، جو ہم مرید ہوتے ہیں وہ اصل میں اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ پیر کے نقش قدم پر چلنے کی عادت پڑ جائے، تاکہ پیر کی زندگی کی برکتیں ہمیں بھی نصیب ہو جائے. اسی لیے مرید ہوا جاتا ہے. اس لیے مرید نہیں ہوا جاتا کہ پیر صاحب کو بلا کر صرف توشہ شریف کی فاتحہ کرانا ہے. مرید اس لیے نہیں ہوا جاتا کہ صرف پیر صاحب سے تعویذ لینی ہے. مرید اس لیے نہیں ہوا جاتا بلکہ جتنے لوگ دنیا میں پیری مریدی سے انکار کرتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ آج تک دنیا کا کوئی بھی، دنیا کی کوئی بھی اچھی ٹیم بغیر کوچ کے کامیاب ہوئی ہے، بغیر ٹرینر کے کامیاب ہوئی ہے؟ اگر کرکٹ کی بھی کوئی ٹیم ہے تو اس کے لیے بھی ایک کوچ ضروری ہے. اگر کوئی جو ہے وہ کسی انڈسٹری کی ٹیم ہو اس کے اوپر بھی ایک کوچ ہوتا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹے موٹے سفر کے لیے بھی آپ نکلیے تو آپ کے ساتھ ایک گائیڈ ہوتا ہے. اگر آپ یہاں سے آگرہ جائیں تو وہاں اگر آپ کا ایک جتھا ہے تو اس کے ساتھ بھی ایک گائیڈ ہوگا. کسی اور سٹی میں جائیں، کنٹری میں جائیں تو وہاں بھی ایک گائیڈ ہوگا. تو پھر وہ سفر جو دنیا سے قبر تک کا ہے، وہ سفر جو قبر سے میدان حشر تک کا ہے، وہ سفر جو حشر سے جنت تک کا ہے، وہ بغیر کسی کوچ کے کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ وہ بغیر کسی پیر کے کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ ہماری پیری مریدی اس بنیاد پر نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم، کہ صرف جو ہے وہ پیروں کو بلاؤ اور بس ان کے دھندے چلا کر اور انہیں نذرانہ دے کر واپس کر دو. ہم تو پیر اس لیے بناتے ہیں کہ جب تک ہم دنیا میں رہتے ہیں تب بھی ہم پیر کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تب بھی ہم پیر کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اور ہمیں اپنے پیروں کے قدم پر اتنا اعتبار اس لیے ہے کیونکہ ہمارے پیر کسی اور کے غلام نہیں، محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں. اور جو ان کا غلام ہے ان کے غلاموں کا نقش قدم
غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کانفرنس، شہزادہ حضور نہال ملت۔ ہم تو پیر اسی لیے بناتے ہیں، اصل میں پیر بھی میں یہاں دوستی کا معنی بیان کر رہا ہوں، دوست کے معنی میں بیان کر رہا ہوں۔ پیر اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ایک ایسا دوست ہمارا ہو جائے، ایک ایسا سچا دوست مل جائے کہ ساری زندگی ہم اس کے دامن کو پکڑ کر کے چل سکیں۔ یہی تو بات ہے کہ دوست مخلص ہونا چاہیے، دوست اخلاص والا ہونا چاہیے، لیکن ہر بندہ شکوہ کرتا ہے حضرت کوئی مخلص دوست نہیں ملتا، کوئی اخلاص والا دوست نہیں ملتا، جس کو دیکھو اپنے اپنے فائدے کے لیے دوست بناتا ہے۔ میں کہتا ہوں، میرے استاد کہتے ہیں کہ ایک لوگ آتے کہتے ہیں کہ اچھے دوست نہیں ملتے، مخلص دوست نہیں ملتے، فرماتے ہیں کہ تو دوسروں میں اخلاص تلاش کرتا ہے، پہلے اپنے اندر تو اخلاص تلاش کر کہ تو اپنے دوستوں کے لیے کتنا مخلص ہے، تو اپنے دوستوں کے لیے کتنا کام آتا ہے۔ تمہاری دوستیوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر کہیں 4 کرسیاں رکھی ہوں تو تم دوڑ کر کے پہلے بیٹھتے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دوست بیٹھ جائے۔ کسی شہر میں جانے کے لیے کوئی گاڑی بک کرو تو آگے کی سیٹ پر کون بیٹھے گا اس بات کے لیے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دوستی کا معیار نہیں ہے۔ دوستی کا معیار تو وہ ہے کہ جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو آپس میں دوست بنا دیا، بھائی بنا دیا، تو جان جانے کے وقت بھی اگر پیاس کی شدت ہو تو کٹورا منہ سے اندر نہیں جاتا پانی، بلکہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ میرے دوست کو ضرورت ہے، پہلے اسے پیش کر دیا جائے۔ دوستی کا معیار کیا تھا؟ اگر دوستی کا معیار دیکھنا ہے، اگر دوستی کا معیار دیکھنا چاہتے ہو تو میدان کربلا میں امام علی مقام کے ساتھیوں کو دیکھو۔ اگر دوستی کا معیار دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم، اور دوستیوں کا جو ہے وہ معیار تمہیں دیکھنا ہو، شوق آئے تو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یاروں کو دیکھو، میدان بدر میں ان 313 لوگوں کو دیکھو جن کے پیروں میں چپلیں بھی نہیں ہیں، جن کے سروں پر ٹوپیاں بھی نہیں ہیں، جن کے ہاتھ میں ہتھیار بھی نہیں ہے، لیکن دوستی اتنی گہری ہے، رشتہ اتنا پکا ہے، اخلاص اتنا زیادہ ہے کہ جن کے پاس چپل نہیں ہے وہ بھی پیچھے پیچھے، جن کے پاس تلوار نہیں ہے وہ بھی پیچھے پیچھے۔ کسی نے روک کر کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور کی قیادت میں جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ کہا عجب لوگ ہو، جنگ تو وہ لڑتا ہے جس کے پاس کوئی تلوار ہو، بھالا ہو، نیزہ ہو، تم کس چیز سے جنگ لڑو گے؟ صحابہ نے کہا تھا ہمیں تلوار اور خنجر پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں تو اپنے آقا پر بھروسہ ہے، اور ہمیں تو ان کی رشتہ داری پر اور ان کی اس رشتے پر بھروسہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور ان کے درمیان قائم فرما دیا۔ توجہ ہے، اگر دوستی دیکھنی ہے تو صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، اولیاء اللہ کی زندگیاں دیکھیے، اور غور کیجئے کتنی گہری دوستی تھی۔ دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوست کا مطلب یہ ہے کہ جب دوست کسی دوست کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اور کہے چل، تو دوست کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ کہاں چلنا ہے، بلکہ بنا پوچھے اس کے ساتھ چل دے۔ اصلی دوست کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، میں یہاں ایک روایت پیش کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ بعض علماء مجھ سے اختلاف کریں، لیکن یہ روایت سب سنابل شریف کے اندر حضرت امیر عبدالواحد بلگرامی لکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات اپنے گھر سے باہر نکلے اور باہر نکل کر کے جناب صدیق اکبر کے گھر کی طرف جانے لگے تو دیکھا کہ کچھ ہی دور پر جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے کہا ابو بکر رات کے اس وقت تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، جس دن سے آپ نے کہا ہے کہ ہجرت کا حکم آ سکتا ہے اس دن سے کسی رات گھر میں جا کے نہیں سویا، ہر رات آپ کے دروازے کے باہر کھڑا رہتا ہوں، پتہ نہیں کب ہجرت کا حکم آئے گا اور کب آپ نکل کر کے جو ہے وہ مکہ شریف سے مدینے کی طرف چلیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو میرے گھر آنا پڑے، اس لیے میں راستے میں کھڑا رہتا ہوں کہ اگر آپ نکل کر آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ یہیں سے ہو جاؤں گا۔ اب آپ سوچیں، ذرا غور تو کریں، توجہ تو کریں، دوستیاں کیا ہوتی ہیں؟ دوستیاں کسے کہا جاتا ہے؟ دوستی یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ دوست کے نام پر، دوست کے لیے قربان کرنے کا حوصلہ جب دل میں پیدا ہو جائے، دوستی اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں، بھلائی کی طرف اس کو لے کر کے آتے ہیں، یہی دوستیاں ہوتی ہیں۔ یہی تصور ہے پیری اور مریدی کا۔ ان لوگوں کو پیروں کی کیا ضرورت جن کے دل میں اخلاص
تلاش ہی نہیں ہے، جو اللہ کے جو ہے وہ راہ حق کے مسافر ہی نہیں ہے، انہیں دوستوں کی کیا ضرورت، انہیں اللہ کے ولیوں کی کیا ضرورت؟ یہ جتنے لوگ انکار کر رہے ہوتے ہیں پیری اور مریدی کا، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں راہ حق کی تلاش ہی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس کی طرف سفر کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ پیروں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ اچھے مرشد کی تلاش، اچھے دوست کی تلاش تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو جو ہے وہ سمنان سے بنگال تک لے کر کے آتی ہے۔ اچھے دوست کی تلاش، سچے دوست کی تلاش تو حضور محبوب الہی کو بدایوں سے دلی اور دلی سے اجودن تک لے کر کے جاتی ہے۔ سچے مرشد کی تلاش حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو جو ہے وہ اوش سے لے کر بغداد تک، بغداد سے لے کر کہاں کہاں گھماتی ہے۔ سچے مرشد کی تلاش حضرت بابا فرید کو جو ہے وہ ملتان سے دلی لاتی ہے۔ ارے دوستی کا مطلب جسے سمجھ میں آ جاتا ہے وہ دوستوں کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے، لیکن جسے دوستی کا مطلب سمجھ میں نہ آئے وہ دوستیوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دوستیاں اتنی گہری ہیں اللہ کی عزت کی قسم، صرف دنیا میں نہیں بلکہ مرتے وقت بھی تم نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنا ہاتھ کھول دیتے ہیں۔ اکثر آپ نے مرنے والوں کو دیکھا ہوگا، مرنے والوں کا ہاتھ کھل جاتا ہے۔ کیوں کھلتا ہے؟ تاکہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ لے، تاکہ کوئی میرے ہاتھ کو پکڑ لے۔ وہ دوست جو ساری زندگی بیٹھ کر ساتھ میں سنیما دیکھتے رہے، کیا وہ مرتے وقت تمہارا ہاتھ پکڑیں گے؟ وہ دوست جو ساری زندگی تمہارے ساتھ مل کر کے زنا کا منظر دیکھتے رہے، کیا وہ تمہارا مرتے وقت ہاتھ پکڑیں گے؟ بہت توجہ سے سنیے گا۔ وہ دوست جو ساری زندگی آپ کے ساتھ پب جی کھیلتے رہے، کیا وہ مرتے وقت آپ کا ہاتھ پکڑیں گے؟ اور اگر پکڑ بھی لے تو آپ کے کیا کام آئیں گے؟ وہ دوست جن کے ساتھ لڑکیوں کو تاڑتا تھا، وہ دوست جن کے ساتھ بیٹھ کر گناہ کا پلان بناتا تھا، وہ دوست جن کے ساتھ لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کرتا تھا، وہ دوست جس کے ساتھ مل کر غریبوں پر ظلم کرتا تھا، وہ دوست جو ساتھ میں مل کر کے عیش و عشرت کرتے تھے، وہ دوست جو ساتھ میں شراب پیتے تھے، کیا مرتے وقت ہاتھ پکڑ سکے گا؟ کیا دوستی نبھائے گا؟ نہیں نبھا سکتا۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، جس نے اپنی زندگی میں اپنا دوست کسی اللہ کے ولی کو بنا لیا، جس نے اپنا مرشد غریب نواز کو بنا لیا، جس نے اپنا مرشد غوث الاعظم کو بنایا یا کسی سچے پیر کو بنایا، مرتے وقت وہ اس کا ہاتھ بھی پکڑے گا اور اسے قبر میں اتار بھی دے گا، قبر میں اتار بھی دے گا، اور یہاں بھی ہاتھ پکڑے گا اور وہاں بھی ہاتھ پکڑے گا، یہاں بھی ہاتھ پکڑ کر چلے گا، وہاں بھی ہاتھ پکڑ کر چلے گا۔ تم کہتے ہو کہ دوستیاں کیسے فائدہ دیتی ہیں اور یہ دنیا تک ہے، میں تمہیں بتاؤں، علماء بیٹھے ہیں میری بات کی تائید کریں گے۔ حدیث پاک پڑھیے بخاری شریف کے اندر، بلکہ متفق علیہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دوست میدان محشر میں ایک دوست کی نیکی گھٹ جائے گی، ایک نیکی گھٹ جائے گی، یا بعض روایت میں 10 نیکیاں گھٹ جائیں گی، اور وہ جنت میں جانے ہی والا ہوگا، لیکن اسے کہا جائے گا تیری ایک نیکی کم ہے، جا کسی سے تلاش کر کے لے آ جو تجھے ایک نیکی دے دے۔ ماں کے پاس بھی جائے گا، باپ کے پاس بھی جائے گا۔ اس دن جس دن باپ بیٹے کو پہچان نہیں رہا ہوگا، اس دن جس دن ماں بھی جو ہے وہ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کرے گی، اس دن وہ ایک نیکی کے لیے میدان محشر میں گھومے گا۔ جانتے ہو اسے نیکی کون دے گا؟ وہ دوست دے گا جو دنیا میں اس کے ساتھ تھا اور وہ اسے بھلائی کی دعوت دیتا رہا، برائی سے روکتا رہا، پکڑتا رہا کہ نہیں یہ برائی نہ کر، یہ گندا کام نہ کر، یہ حرکت نہ کر۔ 60 سال سے تیری میری دوستی ہے، ذرا اب نماز شروع کر دیتے ہیں۔ 50 سال سے ہماری تمہاری دوستی ہے، گوشت لینے ساتھ جاتے ہیں، جو ہے وہ بریانی ساتھ کھاتے ہیں۔ 50 سال ہو گئے، اب ہم نماز شروع کر دیتے ہیں، ساتھ میں نمازیں پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جب میدان محشر میں اٹھیں تو اللہ ہمیں وہاں بھی جمع کر دے۔ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ مجھے بتاؤ۔ لیکن اس بنیاد پر دوستی نہیں کی، کبھی اپنے دوستوں پر تبلیغ نہیں کی، بلکہ دوست تو صرف چاپلوسی میں زندگی گزر رہی ہے کہ ہاں میرے دوست تو نے جو کیا بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ ہر انسان ایک دوسرے کی چاپلوسی میں لگا ہوا ہے۔ چاپلوسوں سے بچو، چاپلوسوں سے بچو۔ چاپلوس الگ ہوتے ہیں، دوست الگ ہوتے ہیں۔ تمہاری ہر بات پر تائید کرنے والا دوست نہیں ہوتا، چاپلوس ہوتا ہے، چاپلوسی کر رہا ہوتا ہے تمہاری۔ تم کوئی مشورہ مانگو وہ تمہارے مزاج کے موافق مشورہ دے گا، وہ دوست نہیں ہے۔ دوست وہ ہے جو تمہیں ہر بری بات سے روکے گا، ہر خرافات سے تمہیں منع کرے گا۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر تمہارے دل میں اس کے خلاف کوئی بات پیدا ہو جائے، لیکن اصل دوست وہی ہے جو تمہیں آخرت کی طرف کھینچ کھینچ کر لائے گا۔ اصل دوست وہی ہے جو تمہیں آخرت کی راہوں کا مسافر بنائے گا۔
دیکھو حدیث پاک میں ہے، بلکہ حضرت مولا کائنات سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر دو دوست تھے، ایک غار میں عبادت کرتے تھے۔ کہاں عبادت کرتے تھے؟ غار کے اندر عبادت کرتے تھے، دو دوست عبادت کرتے تھے۔ ایک دن ایک دوست نے اپنے دوست سے کہا جا اور ذرا بازار سے کوئی سامان لے آ۔ دوست اتر کر کے بازار گیا اور اس کی نظر ایک طوائف پر پڑ گئی، ایک عورت پر پڑ گئی، اور پڑی تو وہ اس کا عاشق ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے نکلا۔ بہت توجہ طلب بات ہے، یہاں میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ سب سے مخاطب ہو کر آپ سے نوجوانوں سے بالخصوص یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، جناب سلیمان نے کہا تھا کہ سانپ کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن کبھی عورت کے پیچھے مت جانا۔ بیٹوں نے پوچھا تھا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر سانپ پلٹ کر ڈس لے تو جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن اگر عورت پلٹ آئی اور اس کے حسن نے ڈس لیا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے آپ کو توجہ کرنی چاہیے۔ یہ اویئرنس کے نام پر اور ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر نہ جانے کیا کچھ آپ کر رہے ہیں۔ خیر میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ دوستیاں اگر مرد مرد سے کرے تو بہتر ہے، عورت سے دوستیاں کرنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے آقا نے ہمیں نہیں سکھایا، یہ ہمارا شعار نہیں ہے، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے کہ عورتوں سے دوستیاں کرتے پھریں۔ عورتوں سے دوستیاں کرنے کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا ہے، مرد مردوں سے دوستی کریں، عورتیں عورتوں سے دوستی کریں، لیکن بچوں کو سب سے زیادہ اشتیاق یہ ہوتا ہے کہ ہماری دوستیاں عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، ہماری اور دوستیاں جو ہے وہ بچیوں کے ساتھ ہو جائیں۔ ان چیزوں سے بچیے، پرہیز کیجیے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یقین جانیے کہ لمحہ لمحہ آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ فخر ہوتا ہے کہ ہماری دوستیاں بھلے ہی عورتوں کے ساتھ ہیں لیکن ہم فتنے میں نہیں پڑتے، ہم فساد میں نہیں پڑتے۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو، اللہ کے رسول کے مقدس بلکہ تابعی حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 80 سال کی عمر کے اندر آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا کہنے لگا حضرت کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، شیطان کسی بھی راستے سے آئے مجھے بہکا نہیں سکتا، شیطان کسی بھی راستے سے آئے مجھے بھٹکا نہیں سکتا۔ آنے والے نے پوچھا حضرت کسی بھی راستے سے آئے؟ کہا ہاں کسی بھی راستے سے آئے مجھے بھٹکا نہیں سکتا۔ آنے والے نے پھر پوچھا حضرت کسی بھی راستے سے آئے؟ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ کہا ہاں اگر عورت کے راستے سے آئے، عورت کی شکل میں آئے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اتنے بڑے تابعی حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جب مسجد نبوی پر حملہ ہوا تو مسجد نبوی کے ممبر کے پیچھے 3 دن تک بیٹھے رہے، اور 3 دن تک آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا، لیکن 3 دن کے بعد جب آپ نکلے لوگوں نے پوچھا آپ نے نماز کہاں پڑھی؟ تو ارشاد فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا تو میرے آقا کے روضے سے اذان کی آواز آتی، حضور نماز پڑھاتے، میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتا۔ یہ وہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت کی شکل میں اگر شیطان آئے تو میں بچ نہیں سکتا، لیکن اپنی قوم کا محاسبہ کرو، اپنے معاشرے کا محاسبہ کرو، تم نے کیا کر رکھا ہے، تمہاری کنڈیشن کیا ہے؟ پردہ کرنے والی بچیاں بھی ولیمے کے دن بے نقاب ولیموں میں شامل ہو رہی ہیں، پردہ کرنے والی بچیاں بھی، عورتیں بھی ولیمے اور شادی اور ریسیپشن کی محفلوں میں بنا حجاب کے داخل ہو رہی ہیں۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تمہاری بچی پر کوئی غلط نگاہ نہیں ڈالے گا؟ تم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ کیا تمہاری بچی کی دوستی کسی اور سے نہیں ہو سکتی؟ یہی وجہ ہے کہ آج بچیوں کی دوستیاں کہاں کہاں ہو رہی ہے، کس سے ہو رہی ہے، کیسے لوگوں سے ہو رہی ہے، کتنا فساد، کتنا خلفشار، کتنا اختلاف معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے۔ کس کو روکو گے، کیسے تھامو گے، کیسے منع کرو گے؟ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوستیاں بہت کثرت سے بڑھ رہی ہیں، لوگ نہ جانے کیسوں کو دوست بنا رہے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ ساری خرابیاں کم سے کم تمہارے گھر سے باہر نکل جائیں تو اللہ کے ولیوں کو دوست بناؤ، اللہ والوں سے دوستی کرو۔ خدا کی قسم جس دن تم نے اللہ والوں کی طرف پیش قدمی کی، فتنے تمہارے گھروں سے باہر نکل جائیں گے، خرافات تمہارے گھروں سے باہر نکل جائیں گے۔ لیکن جب تک یہ نہ ہوگا، جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک آپ بچ نہیں سکتے۔ جو ایفرٹ کرنا ہو آپ کر لیں، آپ بچ نہیں سکتے۔ لوگوں نے طرح طرح کے طریقے لگائے ہیں، بچیوں کو موبائل نہیں دیں گے، بچوں کو موبائل نہیں دیں گے، فلاں نہیں کریں گے۔ اپنا خوف ڈالنے سے زیادہ اپنے رب کا خوف اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو، اپنے رب کا خوف ڈالو، ان کو رب کی خشیت ان کے کلیجے میں ڈالو۔ تم سے ڈریں گے
تو تمہارے غیر موجودگی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرنے والا بندہ رمضان کے مہینے میں ندی میں غوطہ لگا کے بھی پانی نہیں پیتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس طرح جس طرح مجمع میں صوفی بن کر بیٹھتے ہو، جس طرح مجمع میں جو ہے وہ متقی بن کر بیٹھتے ہو، تنہائیوں میں بھی تقوی اختیار کرو، تنہائیوں میں بھی اپنی خیالات کو بچاؤ، تنہائیوں میں بھی اپنی بھٹکتی ہوئی فکروں کو بچاؤ۔ یعنی اسٹیج پر صوفی بننا آسان کام ہے، اسٹیج پر متقی بننا آسان کام ہے، لیکن بند کمرے میں تقوی اختیار کرنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ وہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو وہاں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تو وہاں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے خیالات کو پاکیزہ کرو، اپنے مزاج کو پاکیزہ کرو، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم اچھوں کی صحبت میں نہیں آؤ گے، جب تک تم اچھے لوگوں کی صحبت میں نہیں آؤ گے تب تک یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھو وہ لوگ جن کے اندر کیسی کیسی خرابیاں تھیں، شراب ان کے اندر، زنا ان کے اندر، چوری ان کے اندر، جہالت ان کے اندر، وہ لوگ جنہیں عرب کے لوگ کہا جاتا ہے، ان کو بھی اللہ نے صحبت کس کی دی؟ اپنے محبوب کی صحبت عطا فرمائی، اپنے حبیب کی صحبت عطا فرمائی، اور اس حبیب کی صحبت کا نتیجہ کیا نکلا تمہیں معلوم ہے؟ حضور کی صحبت کا نتیجہ یہ نکل کر کے آیا کہ نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والی قوم کے اندر کوئی فاروق اعظم بن کر پیدا ہوا، کوئی صدیق اکبر نکل کر کے آیا، کوئی عثمان غنی بنا، کوئی شجاعت کا بادشاہ بنا۔ یہ صحبتوں کا نتیجہ ہے، صحبتوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے صحبتوں پر توجہ دیجئے اور صحبتوں پر دھیان دیجئے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، میری بات آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، چونکہ سڈنلی میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کا حق نہیں ادا کر پا رہا ہوں گا، لیکن مجھے یہاں اٹھتے بیٹھتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر کے ایسا لگا کہ میں دوستی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے عرض کر دوں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب دوستی کسی سے کی جائے، دوستی جب کسی سے کی جائے تو دشمنوں کی بھی رائے لی جائے۔ جب دوستی کی جائے تو اس بات کی توجہ رکھیے اور خیال رکھیے کہ دوست یوں نہیں ہوتے کہ بنایا توڑا بنایا توڑا۔ ابھی لوگ کیا کرتے ہیں، دوست بنایا اور آگے دوست بناتے گئے، پیچھے دوستوں کو چھوڑتے گئے۔ یہ اچھا طریقہ نہیں، بلکہ اب تو یہ کنڈیشن ہے کہ اگر کوئی کسی کا مرید ہے اور پیر کا انتقال ہو گیا تو مرید سوچتا ہے کہ اب تو میرا تعلق ہی ٹوٹ گیا، تو صاحب وہ دوسرا پیر تلاشنے نکل جاتا ہے، یعنی دوسرے مرشد کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے مسلمانوں کا، یہ طریقہ نہیں ہے اچھے لوگوں کا۔ اچھے لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک بار دل کسی کو دے دیا جاتا ہے تو دل کا سودا بار بار نہیں ہوتا، دل بار بار کسی کو نہیں دیا جاتا۔ حضرت امام رازی کہتے ہیں، امام غزالی کہتے ہیں، میں بہت کم دوست بناتا ہوں کیونکہ مجھے دوستوں کے حقوق معلوم ہے۔ میں کم دوست اس لیے بناتا ہوں، اس لیے کم دوستی کرتا ہوں تاکہ میں اپنے دوستوں کے حقوق ادا کر سکوں، تاکہ میں اپنے دوستوں کا حق ادا کر سکوں۔ لیکن آپ کا ماحول کیا ہے؟ آج دوست بنایا، کل توڑا، پھر دوسرا دوست بنایا۔ اب تو پیر بھی لوگ اتنی کثرت سے بدلتے ہیں جیسے موبائل کا کور ہو، آج ایک پیر بنایا، کل دوسرا پیر۔ پرسوں دیکھا ایک بہت بڑے پیر صاحب آ گئے، ان کے ساتھ بہت مجمع تھا تو پتہ چلا ان کو چینج کر کے تیسرا پیر، اور پھر دیکھا کہ ارے یہ تو ایک انٹرنیشنل پیر آ گیا، تو چلو یہ سب جو ہے وہ ڈومیسٹک پیر کو چھوڑ کر کے انٹرنیشنل پیر پکڑ لیا۔ یہ طریقہ مسلمانوں کا بنتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں بہت توجہ سے اس بات کو سنیے، پیر یوں نہیں بنائے جاتے۔ شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، سیال کوٹ میں ہوتے ہیں، یہ پاکستان کے اندر وہ ہوتے ہیں، اتنے بڑے پیر ہیں اور اتنے بڑے اللہ کے ولی، مرید ہیں حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور اتنی پکی مریدی تھی، اتنی پکی مریدی تھی کہ جب حضرت خواجہ سلیمان توسوی گھوڑے پر سوار ہو کر چلتے تو خواجہ شمس العارفین آپ کی نالین کو اٹھا کر کے بغل میں دباتے اور مسلح کندھے پہ لاد کر کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے۔ یہ مرید اور پیر کا تعلق تھا، میں دوستی بیان کر رہا ہوں، اس طرح دوڑتے تھے۔ ایک دن حضرت خواجہ سلیمان توسوی نے دیکھا کہ خواجہ شمس العارفین کے پیروں میں چپل نہیں ہے تو کہنے لگے اے شمس الدین تم چپلیں نہیں پہنتے؟ کہا حضور اللہ نے جو کچھ دیا ہے پہنتا ہوں، جو نہیں دیا اس کا شکوہ نہیں کرتا۔ تو حضرت خواجہ سلیمان توسوی نے اپنی چپل اتار کر کے دے دی اور کہا یہ میری نالین ہے، اس کو پہنو۔ دوسرے دن جب سواری تیار ہوئی تو حضرت خواجہ شمس العارفین نے نالین اپنے امامے میں باندھی اور باندھ کر کے اس پر امامہ باندھا اور پھر ننگے پیر دوڑے، اور جب دوڑنے لگے حضرت خواجہ سلیمان توسوی نے دیکھا کہ پیر میں کانٹا چبھ گیا، خون نکلنے لگا۔ کہا شمس العارفین، شمس الدین تم جو ہے وہ نالین نہیں پہنتے، چپلیں نہیں پہنتے،
میں نے تمہیں نالین نہیں دی تھی؟ کہا حضور دی تھی۔ کہا تمہارے پیر میں دکھتی نہیں۔ کہا حضور بھلا آپ کی نالین بھی کوئی پیر میں پہننے والی چیز ہے؟ اس کو تو میں نے سر کا تاج بنایا ہے، اس کو تو میں نے اپنے امامے کی زینت بنایا اور اس کو لے کر کے دوڑ رہا ہوں۔ آپ توجہ کریں، اتنی پکی دوستی تھی حضرت خواجہ شمس العارفین اپنی درسگاہ میں بیٹھے اپنے مریدوں کو پڑھا رہے، اپنے بچوں کو پڑھا رہے، اپنے تلامذہ کو پڑھا رہے۔ پتہ چلا پہلے دوست ایک دوسرے کو پڑھاتے بھی تھے، ایک دوسرے کو سکھاتے بھی تھے، لیکن اب دوست کسی کو کچھ نہیں سکھاتا۔ اب سکھائے گا تو کیا سکھائے گا کہ دیکھ یہ موبائل میں نیا ایپ آیا ہے، اس کو تو بھی انسٹال کر لے، اس پر کیش بیک ملتا ہے، بس یہی سکھاتا ہے۔ یہ بھی سکھا کہ جس دن تو قبر میں اترے گا اس دن تجھے کون سا کیش بیک ملے گا؟ قبر کے اندر وہی کیش بیک ملے گا جو تو نے یہاں اپنے دوست کو نماز کی دعوت دی ہوگی، جو تو نے یہاں اپنے دوست کو روزوں کی دعوت دی ہوگی، وہی قبر کے اندر تجھے ملے گا۔ اور اس دن جو ملے گا وہ تھوڑا بہت نہیں ہوگا بلکہ اتنا بڑا ہوگا کہ میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کانفرنس، شہزادہ حضور نہال ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس دن جو ملے گا وہ بہت بڑا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس لیے کہتا ہوں کہ دوستوں سے سیکھو، اور اے دوستوں اپنے دوستوں کو اچھی بات کی طرف لے کر کے آؤ، بری باتوں کی طرف نہ لاؤ۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاریاں اپنے دوستوں کے ساتھ کرو۔ سنو میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں اور بس بات ختم کر رہا ہوں۔ رمضان کی تیاریاں اپنے دوستوں کے ساتھ کرو۔ رمضان جیسا عظیم مہینہ تمہارے درمیان آ رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہے جب رمضان آتا تو حضور کیا فرماتے؟ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، اور صحابہ کے درمیان حضور کہتے وہ دیکھو کون آ رہا ہے، وہ دیکھو کون آ رہا ہے۔ حضور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، دوستی کا لفظ بار بار اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ تمہیں سمجھنے میں آسانی ہو، ورنہ یہ معیار سے گرا ہوا ہے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم سمجھو۔ حضور اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کر کے کیا فرماتے؟ وہ دیکھو کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ کوئی فوج آ رہی ہے، کوئی لشکر آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ حضور کہتے نہیں نہیں میرے یاروں، وہ دیکھو رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر رمضان کی تیاریاں کرو اور کوشش کرو کہ اس رمضان المبارک کے اندر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ تراویح پڑھیں گے، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ روزہ کھولیں گے، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ افطار کریں گے۔ اس لیے اللہ کے ولیوں سے دوستی کی جاتی ہے۔ دیکھو حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدوں کو پڑھا رہے تھے، پیر اپنے مریدوں کو پڑھاتے تھے، اپنے احباب کو پڑھاتے تھے، سارے لوگ بیٹھے تھے۔ پڑھنے والے بچوں میں ایک بہت عظیم شخصیت بھی تھی جس کو فخر پاکستان حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے۔ مہر علی گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھنے والوں میں شاگردوں میں بیٹھے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت خواجہ شمس العارفین کی درسگاہ میں ایک بزرگ شخصیت داخل ہوئی جس کے گیسو لمبے لمبے تھے، چہرہ بڑا خوبصورت تھا۔ جب داخل ہوئی تو حضرت خواجہ شمس العارفین نے استقبال کیا، ملاقات کی، گفتگو ہوتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ شخصیت اٹھ کر جانے لگی تو حضرت خواجہ شمس العارفین نے اپنے مریدوں سے کہا کہ اے بچوں، اے بیٹوں، جاؤ ملاقات کر لو، یہ کوئی عام بندہ نہیں بلکہ اللہ کا مقرب بندہ خضر ہے، یہ جناب خضر علیہ السلام ہے، جو ملاقات کرنا چاہے جا کر کے ملاقات کر لے۔ سارے مریدین اٹھ کر کے حضرت خضر علیہ السلام کے پیچھے دوڑے، لیکن حضرت مہر علی وہیں بیٹھے رہے۔ حضرت خواجہ شمس العارفین نے کہا بیٹا تم نہیں جاتے حضرت خضر سے ملاقات کرنے؟ کہنے لگے حضور میں اس سے کیوں نہ ملاقات کروں جس سے حضرت خضر بھی ملاقات کرتے ہیں۔ حضور میرے خضر تو آپ ہی ہیں، میں آپ ہی سے ملاقات کروں گا، حضرت خضر سے ملاقات نہیں کروں گا۔ میں یہ دوستی کا معیار بتا رہا ہوں کہ جس سے دوستی کی جاتی ہے پھر اس پر اتنا اعتماد کیا جاتا ہے۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ ہو، میں ان علماء کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں، فرنگ اصفیہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی، حضرت امیر خسرو کو آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ دلی کی سرزمین پر جس دن میرے آقا امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا، دلی کے علماء آئے اور بیٹھ کر کے دعا کرنے لگے۔ جب دعائے مغفرت کی تو حضرت امیر خسرو اپنے چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا اے دلی کے علماء تم میرے لیے دعا نہ کرنا۔ علماء نے کہا حضور یہ کرامت تو بعد میں پوچھی جائے گی، پہلے یہ بتائیں کہ ہم دعا آپ کے لیے کیوں نہ کریں۔ حضرت امیر خسرو نے کہا تھا اگر تمہاری دعا سے جنت میں جانا ہوتا تو محبوب
الہی کو دوست کیوں بنایا ہوتا؟ اگر تمہاری دعا سے جنت میں جانا ہوتا تو محبوب الہی کو پیر کیوں بنایا ہوتا؟ محبوب الہی کو پیر اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری دعا سے نہیں، جنت میں جاؤں گا تو اپنے دوست کی دعا سے جنت۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ آپ سوچیں، آپ توجہ کریں کہ دوستیاں کتنی اہم ہیں، لیکن تم نے اس دوستی کو بدنام کر دیا، تم نے اس دوستی کا مذاق اڑایا ہے۔ اللہ کے لیے دوستیاں کرو، اللہ کے لیے دوست بناؤ۔ یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ان سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بہت خاص راز کی باتیں یہ آپ سے کر رہا ہوں۔ سوتیلے بھائیوں سے خواب بیان کرنا اچھا نہیں ہوتا، خواب یوسف جناب یعقوب سے بیان کیا جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ باتیں آپ کے لیے ہیں، میرا تو میں دوسروں پر تنقید بھی نہیں کرتا، اور اصلاح کا جب موقع ہوتا ہے تو کرتا ہوں، لیکن راز کی بات اپنوں سے ہی کرتا ہوں، کیونکہ میرے امام نے یہ طریقہ دیا ہے کہ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا۔ بات میں یہ آپ سے کر رہا ہوں، کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کہ کیسے بزرگان دین اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں جنازے سے۔ ابھی یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے، ورنہ میں اس پر بھی آپ سے گفتگو کروں تو ایک لمبا وقت درکار ہوگا۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ دوستیوں کو بدنام مت کیجئے۔ میری بچیاں قوم کی آبرو ہیں، یہاں بیٹھی ہوئی ہیں قوم کی بیٹیاں، میں ان کو بھی مخاطب کر کے یہ بات کہوں گا، اے میرے قوم کی بیٹیوں، تم سیدہ کائنات کی شہزادیاں ہو، تم ان کی کنیزیں ہو، تمہیں چاہیے کہ اپنی دوستیوں کو صاف اور ستھرا رکھو، غلیظ لوگوں سے دوستی نہ کرو، بے حیا لوگوں سے دوستی نہ کرو، بے پردہ لوگوں سے دوستی نہ کرو، بلکہ ان سے دوستی کرو جن سے دوستی کر کے تمہیں دین کی طرف تمہاری طبیعت کا میلان ہو جائے، تم دین کی طرف بڑھنے لگو۔ ایک آخری بات اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دوست اس لیے بناؤ تاکہ تم دوستوں کی خدمت کر سکو۔ توجہ ہے، خدمت کر سکو۔ خدمت لینے کے لیے دوست نہیں بنایا جاتا، خدمت کرنے کے لیے دوست بنایا جاتا ہے۔ حضرت نام میرے ذہن سے نکل، حضرت ابو علی کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو حضرت امام غزالی حضرت امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ امام راضی کے لیے بار بار دعا کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ امام راضی کون؟ کتنے بڑے امام، تفسیر کبیر لکھنے والے، اتنے بڑے امام، اور ان کے لیے دعا کرتے۔ تو مریدوں نے پوچھا حضور آپ جب بھی دعا کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ اتنے بڑے پیر ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اتنے بڑے امام ہیں۔ فرمایا ہاں، ان کی طرح دوست آج تک مجھے کوئی نہیں ملا، ان کی طرح دوست مجھے کوئی نہیں ملا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم حج کے لیے جا رہے تھے، 6 مہینے کا سفر تھا، 3 مہینے جانے کا 3 مہینے آنے کا، راستے میں ہمیں امام راضی مل گئے تو ہم نے کہا اے امام آپ اللہ کے ولی ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، عالم ہیں، آپ کو کیوں نہ ہم اپنا قائد بنا لیں، کیوں نہ اپنا امیر بنا لیں۔ مسلمانوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنا امیر بنا لیتے تھے۔ حضرت امام راضی نے کہا ٹھیک ہے میں بن جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ سارا راستہ جو میں حکم دوں گا تم اس پر اعتراض نہیں کرو گے۔ کہا بالکل حضور ہم کیوں اعتراض کریں گے۔ امام راضی امیر بن گئے۔ وہ جو بزرگ کہتے ہیں کہ سارا راستہ خود ہی جنگل سے لکڑی کاٹ کر لاتے، خود ہی کھانا بناتے اور خود ہی ہمیں کھلاتے، خود ہی ٹینٹ لگاتے۔ ہم کسی ایک کام کے لیے آگے بڑھتے تو کہتے میں نے نہیں کہا تھا کہ میرا حکم ماننا ہوگا، اب میں نے اپنی ڈیوٹی اس کام کے لیے لگائی ہے، تم اس میں اعتراض نہیں کر سکتے۔ کہتے 6 مہینہ 3 مہینہ جانے کا 3 مہینہ آنے کا، سارا راستہ انتظام وہی کرتے، کھانا وہی کھلاتے۔ ایک دن ایک ہمارے ٹینٹ کا بانس چوری ہو گیا تو ساری رات امام راضی پردے کا کپڑا پکڑ کر کھڑے رہے اور ہم کو اندر سلا دیا، میں ان کے لیے دعا کیوں نہ کروں۔ اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو فرمانے لگے یہ میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اس لیے اپنے دوستوں کی خدمت کی عادت ڈالیے۔ لمبی گفتگو میں نے کر لی اور جو کچھ مجھے عرض کرنا تھا میرے خیال ہے میں نے عرض کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کے جذبے عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی دوستیوں کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنی برادری کو، اپنے معاشرے کو صاف اور پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو صاف اور پاک ہو کر کے رہو، اچھے معاشرے میں رہو، تہذیب سیکھو، اچھے مینر سیکھو، صحیح طریقے سے
جلسے میں آیا کرو، جلسوں کی حرمت کو پامال نہ کرو، بے وضو نہ آؤ، اور جو ہے وہ ننگے سر جلسوں میں نہ آؤ، ان چیزوں کا خیال کرو۔ یہاں دین سکھایا جاتا ہے، دین سیکھنے کے لیے آپ آتے ہیں۔ یہ کوئی جو ہے وہ کوئی انٹرٹینمنٹ کی محفل نہیں ہے، بلکہ یہ دین سیکھنے کی محفل ہے۔ اس میں آئیں تو مؤدب ہو کر کے آئیں، اس میں آئیں تو بلکہ آنے کا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ حضور کی محفل میں آئیں تو سر کے بل آئیں۔ میرے امام تو کہتے ہیں نا کہ کیا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ تو حضور کی محفل ہے تو ہمیں بھی اس کا ادب کرنا چاہیے، لیکن یہ تبھی ہو سکے گا جب آپ اچھے دوستوں کا انتخاب کریں گے اور اچھے لوگوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کی عادت ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، خطا ہوئی ہو، اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔